اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ مجتہد ہیں اتنے بڑے مجتہد کہ ایک مرتبہ حنفی اور شافعی دونوں مسلک والوں میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک بزرگ وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ حنفیوں نے کہا ہمارے امام بڑے، شافعی نے کہا ہمارے امام بڑے۔ تو اس بزرگ نے بڑا پیارا حل نکالا لڑائی ختم ہونے کا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ بولے ہاں کہا ہے، یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو بھی حدیث و قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے در پر آئے، اس لیے کہ ابو حنیفہ تمام فقہا کے باپ ہیں، فقہ سیکھنے والا ان کی اولاد ہے۔ پھر انہوں نے حنفیوں سے پوچھا تمہارے امام نے امام شافعی کے بارے میں کچھ کہا؟ حنفیوں نے کہا جب تک ہمارے امام زندہ تھے امام شافعی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو بزرگ نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ نے تو شافعی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن امام شافعی ان کی تعریف کر رہے ہیں، گویا ان کا مقام بڑا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب مجھے بتاؤ ہجری 80 میں امام اعظم پیدا ہوئے، ہجری 150 میں آج 1295 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1295 سال ہو گئے دنیا سے جا کر۔ امام اعظم نے 12,13,000 مسائل حدیث و قرآن سے لکھے۔ اب ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا ان کے دنیا سے جانے کے بعد مجتہد مطلق امام مالک بھی موجود تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد مجتہد مطلق امام شافعی پیدا ہوئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد مجتہد مطلق امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے امام اعظم کے فقہ میں غلطی نکالی؟ اگر کوئی غیر مقلد آن لائن ہمارے چینل پہ چل رہا ہے پروگرام اور ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اگر امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے تقلید ثابت کر دے امام ابو حنیفہ کی تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ ارے جب ان مجتہدان مطلق نے امام اعظم کی فقہ میں غلطی نہیں نکالی تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ ٹچا پینٹ شرٹ پہ نماز پڑھنے والا جس کو سنت بھاری ہے، جس کو دعا بھاری ہے، 20 رکعت تراویح بھاری ہے، جس کو پادنے کے بعد وضو کرنا بھاری ہے، جس کو طلاق کے بعد عورت چھوڑنا بھاری ہے، یہ نفس کا پجاری، یہ شریعت بیزار، یہ حرام خور، انگریز کی حرامی اولاد، یہ غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ پر لعن طعن کر رہا ہے۔ خدا کی قسم امام اعظم اس آسمان کا نام ہے جس پر تھوکا اگر جائے تو آپ کے منہ پہ تھوک آئے گا، امام اعظم کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔